ایک ادب والی کی جانب سے ادب والوں کے لیے میری آج کی تحریر کا ٹاپک ہے ایک عاشق، اس کی محبت اور اس کے چائے کی کہانی۔ ایک دن مجھے کال آئی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے چائے بنانی آ گئی ہے، کیا تم میرے ہاتھ کی بنی چائے نہیں پیو گے؟ اور میں جنون کی حد تک اسے چاہنے والا اس کی بات بھلا کیسے ٹال سکتا تھا؟ رات 4:30 بجے میں نے اپنی ڈیوٹی ختم کی اور اس کے شہر کی جانب چل دیا۔ صبح 8 بجے ان کے شہر پہنچا۔ اس پگلی نے صبح ناشتے میں چائے اور پراٹھے کا اہتمام کیا تھا۔ اس پگلی کو بنانا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ پراٹھے بنانے کی کوشش میں کتنے ہی ٹکڑے ہو گئے کہ چوری کا سا گمان ہوتا تھا۔ خیر، محبوب کے ہاتھ کا بنا تھا، میرے لیے تو دنیا کا سب سے مزے کا کھانا تھا، اور چائے بھی بہت ہی کمال کی بنی تھی، بہت ہی اعلیٰ ذائقہ تھا جو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ شاید سبھی لڑکیاں بھی بہت آرام سے کھاتی ہوں گی۔ اس کی کھانے کی سپیڈ بھی بہت سلو تھی۔ میں اکثر اپنے حصے کی چیز ختم کر لیتا، جب اس کی باری آتی تو ہم اس کے حصے میں آئی چیز کا پھر سے آدھا کر کے کھاتے۔ اس بات کی اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی اور اسے خوشیاں دینا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ میں اپنی چائے ختم کر چکا تھا جب اس کی باری آئی۔ اسے چائے پی کے پتہ چلا کہ وہ تو چائے میں چینی ملانا ہی بھول گئی تھی۔ ارے سوری، چینی کا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، وہ گھبرا کے بولی۔ پھر معصومیت سے مجھ سے پوچھنے لگی، تم نے اتنے مزے سے پھیکی چائے کیسے پی لی؟ آج اس کو بچھڑے کئی برس بیت گئے۔ میں جب بھی کہیں مہمان بن کے جاتا ہوں تو میزبان یعنی وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا پینا پسند کریں گے، ٹھنڈا یا چائے؟ تو میرے کانوں میں ایک آواز سی گونجتی ہے، سنو، مجھے چائے بنانی آ گئی ہے، کیا تم میرے ہاتھ کی بنی چائے نہیں پیو گے؟ اور میں ایک دم کہہ دیتا ہوں، چائے بنا چینی کے۔ سب حیرانی سے پوچھتے ہیں بنا چینی کیوں؟ تو اب ہر کسی کو کون بتائے کہ جب اہل محبت ضد پال لیتے ہیں تو قدرت بھی ساتھ دیتی ہے، اور میں نے اس کی چائے کا ذائقہ قائم رکھنے کے لیے پھیکی چائے پینے کی ضد پال لی تھی۔ تو پھر قسمت نے پھر کبھی میٹھی چائے پینا نصیب ہی نہیں کی۔ بس وہ چائے یاد آتی ہے، بس اس کے ہاتھ کی بنی بنا چینی کی چائے یاد آتی ہے، اور کبھی کبھی وہ بھی بہت یاد آتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔